الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. دست قدرت نے ایسا بنایا تمہیں، جملہ اوصاف سے خود سجایا تمہیں. اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسماں میں ہوا. تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسماں میں ہوا. کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. معزز علماء کرام، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے اپنے احکام اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان ایک جماعت کا واسطہ رکھا، جس واسطے کو نبوت اور رسالت کا واسطہ کہتے ہیں. نبی اللہ سے علم اور عمل لیتا ہے، نبی امت کو علم اور عمل دیتا ہے. نبی اللہ سے عبادت کے احکام لیتا ہے اور امت کو عبادت کے احکام دیتا ہے. شریعت پر عمل کرنے کا طریقہ اللہ اپنے نبی کو سکھاتے اور سمجھاتے ہیں. شریعت پر عمل کرنے کا طریقہ اللہ کے نبی اپنی امت کو سکھاتے اور سمجھاتے ہیں. سب سے پہلے شخص جن کے سر پر خدا نے نبوت کا تاج رکھا، ان کا نام نامی اسم گرامی ہے حضرت آدم علیہ السلام. اور سب سے آخری پیغمبر جنہوں نے دنیا میں آ کر اعلان نبوت فرمایا،
جن کے سر پر خدا نے نبوت اور ختم نبوت کا تاج سجایا، ان کا نام نامی اسم گرامی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء ہمارے ایمان کا جز اور حصہ ہیں۔ کسی ایک نبی کی نبوت کا انکار ہماری شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ حضور سے پہلے کائنات میں جتنے بھی نبی گزرے، ہم ان تمام انبیاء کو خدا کا پیغمبر اور نمائندہ سمجھتے ہیں۔ اپنے دور میں ان کی تعلیمات کو نجات کا مدار اور معیار سمجھتے ہیں۔ وقت کے نبی کی پیروی کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں کامیاب، نبی کی نافرمانی کرنے والوں کو دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ناکام سمجھتے ہیں، اور اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا سردار مانتے ہیں، تمام انبیاء کا امام مانتے ہیں، تمام انبیاء سے افضل اور تمام انبیاء سے اعلیٰ مانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے میں باقی انبیاء کے ساتھ نفس نبوت میں شریک ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو چند ایک ایسی خصوصیات عطا فرمائی ہیں جو آپ کے علاوہ کائنات میں کسی کو بھی عطا نہیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایسی امتیازی کمالات اور خصوصیات دی ہیں جو آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو عطا نہیں فرمائی۔ ان میں سے چند ایک اختصار سے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک علیہ السلام، یہ تمام کے تمام انبیاء وہ ہیں جن کا کلمہ، جن کا نام زمین اور فرش پر ہے۔ ہمارے پیغمبر وہ ہیں جن کا نام اور جن کا کلمہ خدا کے عرش پر بھی ہے۔ آپ کے علاوہ کسی نبی کے نام کو بھی اللہ نے اپنے نام کے ساتھ عرش پر نہیں لکھا۔ ہمارے پیغمبر کی خصوصیت یہ ہے، اللہ نے اپنے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ اپنے محبوب کے نام نامی اسم گرامی کو ملا دیا، جسے دربار نبوت کے شاعر حضرت حسان بن ثابت نے ان لفظوں میں بیان کیا: ضم الالہ اسم النبی الی اسمہ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد۔ اللہ نے اپنے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ اپنے نبی کے نام نامی اسم گرامی کو ملا دیا۔ کائنات کے جس خطے پر، دنیا کے جس کونے پر، جس فرد کی زبان پر ذکر خدا ہوگا، اس کی زبان پر ذکر مصطفیٰ بھی ساتھ ہوگا۔ یہ اعزاز فقط آپ کو حاصل۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ہمارے پیغمبر وہ واحد پیغمبر ہیں جن کے آنے کی خوشخبری اور بشارت حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی نے دی ہے۔ انبیاء میں سے ہمارے پیغمبر وہ واحد نبی ہیں جن کی نبوت کے چرچے، آپ کی نبوت کو ماننے والے آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی موجود تھے۔ ہمارے پیغمبر وہ واحد پیغمبر ہیں جن پر ایمان لانے کا حکم خدا نے انبیاء کو بھی دیا ہے۔ ہمارے پیغمبر وہ واحد پیغمبر ہیں جن کی اقتداء میں 1.25 لاکھ انبیاء نے نماز ادا فرمائی ہے۔ باقی انبیاء فقط امتوں کے امام بنے، ہمارے پیغمبر امت کے بھی امام بنے، انبیاء کے بھی امام بنے۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ہمارے پیغمبر وہ واحد پیغمبر ہیں جن پر اترنے والی کتاب قرآن کریم آج بھی اپنی اصلی صورت میں محفوظ ہے۔ کسی نبی پر اترنے والی کتاب ان نبیوں کی امتوں کے پاس محفوظ نہیں۔ وہ تورات ہو تب بدل چکی، زبور ہو تب تحریف ہوئی، انجیل ہو تو اس میں بھی تبدیلیاں کی گئی، بلکہ میری معلومات کی حد تک ملک بدلتا ہے
تورات اور انجیل بدل جاتی ہے، صوبہ بدلتا ہے، آسمانی کتاب کی تعلیمات بدل جاتی ہیں، شہر بدلتا ہے تو آسمانی کتاب میں ترمیمیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ کا قرآن واحد وہ کتاب ہے جو مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، زمین سے لے کر آسمان تک، تحت الثری سے لے کر سدرۃ المنتہا، فرش زمین سے لے کر عرش بری تک، اس قرآن کریم کی ایک زیر زبر اور حرف میں بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکا۔ ہمارے پیغمبر کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے، اللہ کے نبی نے جو باتیں ارشاد فرمائی جنہیں حدیث کہتے ہیں، امت نے انہیں بھی محفوظ کیا۔ میرے پیغمبر نے جو اشارات فرمائے، امت نے انہیں بھی محفوظ کیا۔ انبیاء کرام علیہم السلام میں سے کسی نبی کی امت کے پاس ان کے نبی کے فرامین مستند ذرائع کے ساتھ محفوظ نہیں۔ ہمارے پیغمبر کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے، ہمارے پیغمبر کی مکمل زندگی، وہ آپ کے کمالات ہوں تب، آپ کی خصوصیات ہوں تب، آپ کے فضائل و شمائل ہوں تب، آپ کی تعلیمات ہوں تب، اللہ کے نبی کی مکمل سیرت امت کے پاس محفوظ ہے۔ اللہ کے نبی اپنی والدہ سیدہ آمینہ کے بطن میں ہیں، لا اجد ثقلہ کما تجد النساء، حضرت آمنہ کا فرمان آج بھی محفوظ، آپ چلتی اور پھرتی تھی تو چلنے اور پھرنے میں تکلیف نہیں۔ اللہ کے نبی کا مبارک میلاد، آپ کی مبارک ولادت باسعادت ہوئی، ولد مختونہ، ولد مسرورہ، ولد مکحولہ، ولد نظیفہ۔ اللہ کے نبی دنیا کے معاملات میں کسی کے محتاج نہیں۔ اللہ کے نبی کی ولادت کے احوال بھی محفوظ ہیں۔ اللہ کے نبی کی ولادت کے وقت ایک روشنی کا نکلنا، آسمان کے ستاروں کا جھک کر سلام کرنا، یہ بھی محفوظ ہے۔ اللہ کے نبی کا بچپن، نبی کا لڑکپن، اللہ کے نبی کی جوانی، میرے نبی کی شادی، پیغمبر کا ملک شام کا سفر، یہ بھی ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اللہ کے نبی کے ہاتھوں کی نرمی ریشم سے زیادہ، یہ بھی محفوظ۔ اللہ کے نبی کے وجود اطہر سے نکلنے والے پسینے کی خوشبو مشک اور عنبر سے زیادہ، یہ بھی ہمارے پاس محفوظ۔ اللہ کے نبی کے جسم اطہر پہ لگنے والے کپڑوں پر بھی ناپاک مکھی کا نہ بیٹھنا، الذباب لا یقع علی ثیابہ فضلا عن جسدہ الشریف، اللہ کے نبی کے کپڑوں کا بھی مکھی سے محفوظ رہنا، یہ بھی ہمارے پاس محفوظ ہے۔ تنام عینہ ولا ینام قلبہ، اللہ کے نبی کی آنکھ کا سونا، نبی کے دل کا جاگتے رہنا، یہ بھی ہمارے پاس محفوظ۔ لم یحتلم قط، اللہ کے نبی آرام فرمائے، نیند کی حالت میں بھی نبی کے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، ہمارے پاس یہ بھی محفوظ ہے۔ اللہ کے نبی کا جہاد، نبی کے غزوات اور فتوحات، یہ بھی ہمارے پاس محفوظ۔ ادعج العینین، میرے نبی کے آنکھوں کی سیاہی، اللہ کے نبی کے پلکوں کی درازی، اہدب الاشفار، ہمارے پاس یہ بھی محفوظ۔ اجرت، اللہ کے نبی کے جسم اطہر پہ زیادہ بالوں کا نہ ہونا، یہ بھی ہمارے پاس محفوظ۔ اللہ کے نبی کا ذو مسربہ، سینہ مبارک سے لے کر ناف مبارک تک بالوں کی ایک باریک لین کا ہونا، امت نے یہ بھی محفوظ کیا۔ تلألؤ وجهه يتلألؤ وجهه تلألؤ القمر لیلۃ البدر، اللہ کے نبی کے چہرے انور کا یوں چمکنا جیسے 14ویں کا چاند، امت نے یہ بھی محفوظ کیا۔ اللہ کے نبی کے نکاح، پیغمبر کے 3 بیٹے 4 بیٹیاں، پیغمبر کے 3 داماد، اللہ کے نبی کی خوشی اور غمی، اللہ کے نبی کی تجارت، نبی کی تلواریں اور تلواروں کے نام، اللہ کے نبی کی سواریاں اور سواریوں کے نام، ایک ایک چیز امت نے محفوظ کی۔ اللہ کے نبی کے علاوہ کسی بھی نبی کی امت کے پاس ان کے نبی کی مکمل سیرت، ان کے نبی کی مکمل زندگی محفوظ نہیں۔ ہمارے پیغمبر کی زندگی اگر عالم باطن کی بات کی جائے
وہ بھی محفوظ ہے، عالم دنیا کی بات کی جائے وہ بھی محفوظ ہے، عالم قبر کی بات کی جائے وہ بھی محفوظ ہے، عالم آخرت کی بات کی جائے وہ بھی محفوظ ہے۔ اب میں آپ سے چند ایک سوال کروں، آپ نے جواب دینے ہیں۔ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک علیہ السلام یہ کون تھے؟ آپ کا جواب ہوگا خدا کے نبی۔ میں آپ سے سوال کروں انہوں نے نبوت کا دعویٰ خود کیا تھا؟ آپ جواب دیں گے نہیں، ان سے اعلان نبوت خدا نے کرایا۔ کیا انہیں نبوت کے لیے کسی انسان نے کھڑا کیا؟ آپ جواب دیں گے نہیں، ان کے سر پر نبوت کا تاج اللہ کریم نے رکھا۔ ان کی زندگی کیسی تھی؟ آپ جواب دیں گے گناہوں سے پاک۔ ان میں سے کسی نبی کی زندگی میں معصیت، خدا کی نافرمانی، گناہ اس کا نام و نشان نہیں۔ یہی سوال میں آپ سے پھر کروں، بتائیے حضور کون؟ آپ جواب دیں گے اللہ کے نبی۔ سوال کروں آپ نے اعلان نبوت خود کیا؟ آپ جواب دیں گے نہیں، اللہ نے اعلان نبوت کرایا۔ تاج نبوت کس نے سجایا؟ آپ جواب دیں گے خدا نے۔ آپ کی زندگی کیسی؟ آپ جواب دیں گے معصومیت والی۔ نبی کی زندگی میں نافرمانی نہیں، اللہ کے نبی کی زندگی میں معصیت نہیں، اللہ کے نبی کی زندگی میں گناہ نہیں۔ پھر میرا سوال بنتا ہے وہ بھی نبی، آپ بھی نبی، ان کے سر پر بھی تاج نبوت خدا نے سجایا، ان کے سر پر بھی تاج نبوت خدا نے سجایا، انہیں بھی نبوت خدا نے دی، آپ کو بھی نبوت خدا نے دی۔ اللہ نے انہیں بھی معصوم بنا کر ہر قسم کے گناہ سے بچایا۔ خدا نے آپ کو بھی معصوم بنا کر ہر قسم کے گناہوں سے بچایا۔ جب خدا بھی ایک، نفس نبوت میں بھی سب برابر اور معصوم ہونے میں بھی سب شریک، ان کی سیرت محفوظ کیوں نہیں؟ آپ کی سیرت محفوظ کیوں ہے؟ ان کی زندگی محفوظ کیوں نہیں؟ آپ کی زندگی محفوظ کیوں ہے؟ جو خدا اپنے آخری نبی کی سیرت محفوظ کروا سکتا ہے وہ خدا پہلے انبیاء کی سیرت بھی محفوظ کروا سکتا ہے۔ اللہ نے ان کی سیرت کی حفاظت نہیں کروائی، آپ کی سیرت کی حفاظت کروائی۔ فرق کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس فرق اور وجہ کو سمجھیے۔ وہ انبیاء وہ ہیں جنہوں نے دنیا سے جانا، ان کے بعد دوسرے نبی نے آنا، اس نبی نے جانا، ان کے بعد اور نبی نے آنا، ان کی نبوت کے بعد نبوت۔ آمینہ کے لال بعثت انا والساعۃ کہاتین، آپ کی نبوت کے بعد نبوت نہیں، آپ کی نبوت کے بعد قیامت ہے۔ خدا نے انہیں انبیاء بنایا، آپ کو خاتم الانبیاء بنایا، ان کے سر پر تاج نبوت، آپ کے سر پر تاج ختم نبوت۔ انہوں نے دنیا سے جانا، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی نے دنیا سے جانا، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت تھی، چونکہ انہیں اپنانے کی ضرورت نہیں، خدا نے حفاظت کا بھی انتظام نہیں کرایا۔ آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت، اس لیے خدا نے حفاظت کا بھی انتظام کرایا تاکہ امت کو کسی موقع پر الجھن کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ معلم کائنات ہمارے آج کے پروگرام کا عنوان، اس کا مطلب بھی یہی ہے، ہمارے پیغمبر نے ہمیں جینے کے طریقے سکھائے، ہمارے پیغمبر نے ہمیں جینے کے طریقے سمجھائے اور فرمایا لوگوں انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے کائنات کے لیے معلم اور استاد بنا کر بھیجا، اور ایسا استاد جن کی استادی پر کروڑوں اور اربوں کھربوں استادوں کو قربان کیا جا سکتا ہے، جس نے ہمیں دنیا کے بارے میں بھی بتایا، قبر کے بارے میں بھی بتایا، آخرت کے بارے میں بھی بتایا۔ آج میرے نبی کا امتی کسی موقع پر یہ نہیں کہہ سکتا میں شریعت پہ چلنا چاہتا ہوں، میرے نبی کی تعلیمات مجھے بتاتی نہیں۔ بچے کی ولادت سے لے کر بچے کے نکاح تک، وہاں سے لے کر قبر تک، قبر سے لے کر آخرت تک میرے پیغمبر نے ایک ایک چیز کے بارے میں امت کو بتایا۔ اپنے نبی کی تعلیمات کو سمجھیے۔ میں اختصار کے ساتھ خلاصہ عرض کرنے لگا ہوں، میرے نبی کی تعلیمات، اگر خدا تمہیں بچہ عطا فرمائے، اگر وہ بیٹا ہو اس پر بھی خوشی کا اظہار کرو، اگر وہ بیٹی ہو اس پر بھی خوشی کا اظہار کرو۔ بیٹے کی ولادت پر خوش ہونا،
بیٹی کی ولادت پر، بیٹی کی ولادت پر اپنے ماتھے کے تیور بدل دینا، یہ ایک مومن اور مسلمان کی شان نہیں۔ اگر بیٹی اچھی چیز نہ ہوتی، خدا میرے محمد کو کبھی 4 بیٹیاں نہ دیتا، اللہ میرے نبی کی نسل کو آگے بیٹیوں سے نہ چلاتا۔ اگر بیٹا ہو اسے بھی اللہ کی رحمت سمجھا جائے، خدا کی نعمت سمجھا جائے۔ اگر خدا بیٹی عطا فرمائے اسے بھی خدا کی رحمت سمجھا جائے۔ میرے نبی کی تعلیمات یہ ہیں، جب بچہ پیدا ہو سب سے پہلے اس کے کان میں کہو اللہ اکبر اللہ اکبر، تاکہ اسے پتہ چلے میں جس گھر میں آیا یا جس گھر میں آئی یہ گھر اہل اسلام کا ہے، کسی غیر مسلم کا نہیں ہے۔ میرے نبی کی تعلیمات یہ ہیں، جب بچہ 7 دن کا ہو جائے اس کا عقیقہ کرو، اس کے سر کے بال اتار کر چاندی کے برابر صدقہ کرو۔ جب یہ تھوڑا سا بڑا ہو اس کی دینی تربیت کرو، اس کا اچھا نام رکھو انبیاء کے ناموں پر، اس کا اچھا نام رکھو صحابہ کے ناموں پر۔ یاد رکھنا اسم کا مسمى پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے، نام کا شخصیت پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ اگر نام نیک لوگوں والا ہوگا اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ اسے بھی نیک بنا دیں گے۔ اور اگر نام کے لیے انتخاب کیا جائے، فلمی ایکٹروں کا نام کے لیے انتخاب کیا جائے، اداکاروں اور گلوکاروں کا، اور پھر امید یہ رکھی جائے یہ صحابہ کے نقش قدم پہ چلے گا، یہ میری اور آپ کی خوش فہمی بھی ہے، میری اور آپ کی غلط فہمی بھی ہے۔ اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ جب یہ بچہ بڑا ہو اور کچھ نہ کچھ بولنا شروع کرے، اسے قرآن کی تعلیم دو، اسے اسلامی عقائد کے بارے میں بتاؤ، اسے بتاؤ بیٹا ہمارا معبود کون؟ ایک اللہ ہے۔ ہمارا نبی کون؟ حضرت محمد ہے۔ ہماری امت کے مقتدی رہبر کون؟ اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں۔ دین کو لکھوانے والے کون؟ مجتہدین ہیں۔ دین کو ہم تک پہنچانے والے کون؟ امت کے علماء ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا اپنی اولاد کو سکول نہ پڑھیں، میں نہیں کہتا کالج نہ پڑھیں، یونیورسٹی نہ پڑھیں، آپ اپنی اولاد کو پڑھیں، لیکن ہمارے حضرت فرماتے ہیں ترتیب وہی رکھیں جو شریعت چاہتی ہے، ترتیب وہی رکھیں جو آپ نے اس کی ولادت کے بعد رکھی۔ آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوا سب سے پہلے آپ نے اس کے کان میں اذان دی، یہ بتانے کے لیے کہ تو مسلمان ہے۔ اس کے بعد یونین کونسل میں جا کر اس کا نام اندراج کرایا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ تو پاکستانی ہے۔ پھر تھوڑا سا بڑا ہوا، دنیا کے معاملات چلے، اس لیے کہ دنیا میں رہنا ہے، سب سے پہلے اللہ اکبر یہ مسلمان ہے، اس کے بعد یونین کونسل یہ پاکستانی ہے، اس کے بعد دیگر معاملات، اس لیے کہ اس نے دنیا میں رہنا۔ جب یہ بچہ پڑھنے کے قابل ہو سب سے پہلے انگلی پکڑ کر قاری صاحب کے پاس لے گئے اور کہ بیٹا پڑھو الف با تا سا، اس لیے کہ تو مسلمان ہے۔ پھر لے کر سکول جائیے، بیٹا پڑھو الف بے پے تے، اس لیے کہ تو پاکستانی ہے۔ اس کے بعد بیٹا پڑھو اے بی سی ڈی، اس لیے کہ تو نے دنیا میں رہنا ہے۔ جو ترتیب وہاں تھی وہی ترتیب یہاں رکھیے۔ اپنے بیٹے کو دین کی تعلیم دیجیے، اپنے بیٹے کو قرآن پڑھائیے، دنیا پڑھائیے، اس سے کوئی روکتا نہیں، انجینئر بنائیے، اس سے کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن اللہ کے لیے اپنی اولاد کو خدا کا دین اتنا پڑھا کر جائیے آپ کے جانے کے بعد آپ کا نماز جنازہ تو پڑھ سکے، اسے یہ تو پتا ہو ثنا کیا، اسے یہ تو پتا ہے درود کیا، اسے یہ تو پتا ہے دعا کون سی، اسے یہ تو پتا ہو باپ کے حقوق کیا ہیں۔ اگر یہ بچہ جوان ہو جائے، اب شریعت کہتی ہے جو ہی یہ شادی کی عمر کو پہنچے اس کے نکاح کا انتظام کرو، اور نکاح کے لیے بنیاد دین کو بناؤ۔ اگر خدا نے بیٹا دیا دیندار لڑکی کا انتخاب کرو، اگر اللہ نے بیٹی دی دیندار لڑکے کا انتخاب کرو۔ میرے نبی نے فرمایا دنیا میں لوگ نکاح کرتے ہیں چند چیزوں کو دیکھ کر، لجمالہا کبھی نکاح کیا جاتا ہے ظاہری صورت کو دیکھ کر، بلیمالہا کبھی نکاح کیا جاتا ہے مال اور دولت کو دیکھ کر، بینک بیلنس کو دیکھ کر، بلحسبہا کبھی نکاح کیا جاتا ہے خاندان کو دیکھ کر،
دینہا، اور کبھی نکاح کیا جاتا ہے دین کی بنیاد پر۔ فرمایا فاظفر بذات الدین تائبت یداک، اگر اپنے گھر کو جنت کا ماحول دینا چاہو پھر ہمیشہ انتخاب دین کا کرنا۔ اگر بہو دین دار ہوگی تمہارے بیٹے کی اولاد بھی دین دار بنے گی، اگر تمہارا ہونے والا دماغ یہ دین دار ہوا بیٹی کی اولاد بھی دین دار بنے گی۔ اللہ نے اولاد دے دی، پھر نکاح کے موقع پر میرے نبی نے ارشاد فرمایا نکاح کے موقع پر کوشش کرو اعلنوا النکاح وجعلوها فی المساجد، نکاح چھپ کر نہیں بھاگ کر نہیں بلکہ نکاح الگ اعلان کرو، ہر کسی کو پتا ہو فلاں کا بیٹا فلاں کی بیٹی آپس میں نکاح ہو گیا۔ وجعلوها فی المساجد، کیونکہ مومن کے ہاں نکاح عبادت ہے، کافر کے ہاں نکاح عیاشی ہے۔ مومن نکاح کرتا ہے حکم خدا طریقہ مصطفیٰ سمجھ کر، کافر نکاح کرتا ہے اپنی خواہش اور شہوت کی بنیاد پر۔ جب مومن کے ہاں نکاح عبادت، فرمایا عبادت کی جگہ مسجد ہے، پھر نکاح کے لیے مسجد کا انتخاب کرو۔ ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، فرمایا لوگو اگر یہ چاہتے ہو اللہ نکاح میں برکتیں عطا فرمائے، خرچ کم کرنا، پیسہ کم لگانا۔ لوگ کیا کہتے ہیں، لوگوں کی پرواہ چھوڑ دیجئے، ہمیشہ نکاح پر خرچ کم ہوگا۔ جس نکاح میں پیسے کھٹتے جائیں گے برکت بڑھتی جائے گی، پیسے بڑھتے جائیں گے برکت کم ہوتی جائے گی۔ ہمارے ہاں برکات کی کمی کی ایک وجہ یہ بھی ہے، ہم نکاح کے موقع پر ایسی رسومات کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس اولاد کا نکاح کرو، پھر ولیمہ کرو، ولیمے میں برادری کو بلاؤ، ولیمے میں رشتہ داروں کو بلاؤ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غرباء، یتامى، مساکین، ان کو بھی دعوت ولیمے میں شریک کرو۔ اگر اللہ پاک نے تمہیں مال دیا، مال کے لیے تم تجارت کرنا چاہتے ہو، میرے نبی کی تعلیمات یہ ہے جو چیز بیچو وہ حلال ہو، کبھی حرام چیز بیچنے کی کوشش نہ کرنا۔ میرے نبی کی تعلیمات یہ ہیں جو چیز بیچو ہمیشہ سچ بول کر بیچو، کبھی تجارت کرتے وقت جھوٹ نہ بولنا۔ میرے نبی کی تعلیمات یہ ہیں جو چیز بولو بیچو اگر اس میں عیب ہو خریدنے والے کو عیب بتا دو، یہ بھینس ہے اس میں یہ عیب ہے، یہ گائے ہے اس میں یہ عیب ہے، یہ کپڑا ہے اس میں یہ عیب ہے، تاکہ اس کو دھوکہ نہ ملے۔ اگر جو چیز بیچنا چاہو اس میں سچ بولنا، کبھی جھوٹ کا ارتکاب نہ کرنا۔ جو چیز تم سے لینے کے لیے آئی اگر تنگ دست ہو غریب ہو اسے قرض پر ادھار چیز دے دو، اگر پھر بھی نہ دے سکے اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرو۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اگر یہ چاہو خدا تم پر رحم کرے، اللہ کی مخلوق پر رحم تم کرنا، کائنات کا خدا تم پر رحم کر دے گا۔ اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرو۔ اللہ نے تمہیں زمین عطا کی، اس زمین کا عشر ادا کیجئے۔ اگر تم مدرس ہو، پڑھانے والے استاد، اپنے شاگردوں کی تربیت کا خیال کرو۔ اگر تم شاگرد ہو اپنے استاد کے حقوق کا خیال کرو۔ اگر والد ہے اولاد کے حقوق ادا کرے، اس میں اچھا نام بھی ہے، دینی تعلیم بھی ہے، دینی تربیت بھی ہے۔ اور اگر اولاد ہے یہ والدین کے حقوق ادا کرے، اس میں مالی اور جسمانی طور پر والدین کو راحت دینا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ اگر شوہر ہے اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے، اگر بیوی ہے اپنے شوہر کے حقوق ادا کرے۔ چلتے جائیے نبی کی تعلیمات کا یہ حصہ، اللہ نہ کرے ایک وقت ایسا آیا تم میں سے کوئی بندہ دنیا سے جانے لگے، تم میں سے کسی کا رشتہ دار دنیا سے جانے لگے، میرے نبی کی تعلیمات یہ لَقِنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، پھر اسے کلمہ طیبہ کی تلقین کرو۔ تلقین کا معنی یہ نہیں اسے کہو کہ تو کلمہ پڑھ، نہ اس کے پاس بیٹھ کر آہستہ آواز میں کلمہ طیبہ پڑھتے رہے اور علماء سے پوچھ لینا، مسئلہ آپ کو تفصیل سے بتا دیں گے۔ جو بندہ دنیا سے جانے لگے اگر وہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے، ساتھ والوں کو چپ ہو جانا چاہیے، دوبارہ کلمہ نہیں پڑھنا چاہیے، تاکہ اس کا آخری کلمہ یہ کلمہ طیبہ بنے اور اسی حالت میں دنیا سے چلا جائے۔ پھر میرے نبی نے بتایا اگر دنیا سے جانے والا مومن اللہ کے ملائکہ جنت کا لباس لے کر، جنت کے برتن لے کر، جنت کے کپڑے لے کر آرام اور سہولت کے ساتھ
اس کی روح کو قبض کر کے اللہ کی عدالت میں پیش کرتے ہیں۔ اگر دنیا سے جانے والا کافر ہو، اللہ کے ملائکہ جہنم کے کپڑوں میں اس کی روح کو کھینچ کر ڈالتے ہیں اور جھیل کے اندر جا کر ڈالتے۔ یہ بندہ قبر میں پہنچا، میرے نبی کی تعلیمات یہ ہے، قبر کے اندر اس کی روح کا اس کے جسم کے ساتھ تعلق قائم کیا گیا۔ پھر فرشتے نے 3 سوال کیے، من ربک، من نبیک، ما دینک۔ جس نے نبوی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاری، اس نے جواب دیا ربی اللہ وحدہ لا شریک لہ، نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دین الاسلام، اللہ کی طرف سے اسے جنت کا بستر ملا، جنت کی خوشبو ملی، جنت کی ٹھنڈی ہوا ملی، جنت کا لباس ملا۔ پھر فرشتہ اسے کہتا ہے ذرا اوپر دیکھ۔ جب یہ اوپر دیکھتا ہے خدا اسے جنت کے محلات دکھاتے ہیں۔ پھر فرشتہ کہتے ہیں نیچے دیکھ۔ جب یہ نیچے دیکھے اللہ اسے جہنم کی آگ دکھاتے ہیں۔ پھر فرشتہ کہتا ہے اگر تو سوالوں کے جواب نہ دیتا تجھے جہنم میں پھینکا جاتا، تو نے سوالوں کے جواب دیے، اب تیرا ٹھکانہ یہ ہوگا۔ روایات کے مطابق یہ کہتے ہیں مجھے چھوڑ دو، میں اپنے جنت کے محل میں جانا چاہتا ہوں۔ فرشتے کہتے ہیں نانا نم کا نومت العروسی، آج آرام کے ساتھ سو جا، سکون کے ساتھ سو جا، یہ تیرا ٹھکانہ تو ہے لیکن ابھی نہیں، قیامت کے دن تجھے نصیب ہوگا۔ اگر کافر ہوگا اسے جنت بھی دکھائی گئی، جہنم بھی دکھائی گئی، سوالوں کے جواب نہ دینے کی وجہ سے اس کی قبر کی طرف جنت جہنم کی کھڑکی کھول دی گئی، جہنم کی تپش، جہنم کا دھواں اس کی قبر میں اس کے پاس آتا رہا۔ فیاتیہ من حرھا وسمومھا۔ یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھتے چلیے، حدیث مبارک کے مطابق جب مومن قبر میں پہنچا سوالوں کے جواب دیے، اللہ نے اس کی قبر کی طرف جنت کا دروازہ اور کھڑکی کھول دی۔ فیاتیہ من طیبھا وروحھا۔ اس کی قبر کے اندر جنت کی خوشبو بھی پہنچی، جنت کی ٹھنڈی ہوا بھی پہنچی۔ ہمارا عقیدہ ہے، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، قرآن کریم کے اشارات ہیں، جو شخص بھی دنیا سے چلا گیا اللہ موت سے پہلے قبر اور برزخ میں اسے حیات بھی دیتے ہیں، اسے زندگی بھی دیتے ہیں، اسے ثواب یا عذاب بھی ہوتا ہے۔ بعض لوگ غلط فہمی پھیلانے کے لیے امت کے ذہنوں میں تشویش ڈالنے کے لیے ایک شبہ پیش کرتے ہیں، ذرا ان کو دیکھیے، یہ کہتے ہیں امتی بھی زندہ، یہ کہتے ہیں شہید بھی زندہ، یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی بھی زندہ، انہوں نے سب کو زندہ مان لیا، یہ تو نبی کی توہین ہو گئی۔ قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے پوتے حضرت مولانا محمد احمد رحمت اللہ علیہ کے بیٹے حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی رحمت اللہ علیہ اپنے خطبات کی 7ویں جلد میں اس سوال کو حل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سوال کا جواب بھی سنیے، اکابر علماء دیوبند کا نبی سے محبت کا اظہار بھی دیکھیے اور اس غلط فہمی کو بھی دور کیجیے۔ انہوں نے نبی اور امتی کو برابر کر دیا، انہوں نے کہا نبی ہمارے جیسا۔ حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر قبر میں جانے والا امتی ہو، اسے قبر میں رکھ کر جنت کو اپنی جگہ پہ رکھ کر درمیان کا دروازہ کھولا گیا، یہ یہاں پہ جنت وہاں پہ صرف ہوا پہنچی۔ اگر یہ شہید ہو اللہ اس کی روح کو جنت کی سیر کی اجازت دیتے ہیں، اور اگر بات نبی کی آ جائے اللہ نبی کو قبر میں رکھ کر جنت کو وہاں رکھ کر دروازہ بھی نہیں کھولتے، جیسے امتی کے لیے اللہ اپنی نبی کی روح کو جنت میں بھی لے کر نہیں جاتے، جیسے شہید کے لیے اللہ اپنے نبی کے وجود اطہر کو قبر میں رکھ کر جنت اٹھا کر نبی کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ خدا جنت اٹھا کر نبی کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اٹھائیے محدثین کی علم حدیث کی شروحات علامہ بدر الدین عینی سے لے کر حافظ ابن حجر اسقلانی تک، وہاں سے لے کر حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا تک، وہاں سے لے کر محدث احمد علی سہارنپوری تک، حافظ ابن حجر سے لے کر حضرت ملا علی قاری تک، یہ محدثین فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا اہل ایمان قبر سے اٹھیں گے اور جنت میں جائیں گے، اللہ کے نبی قبر سے اٹھ کر جنت میں نہیں جائیں گے، خدا نبی کی قبر والی جگہ کو اٹھا کر جنت میں شامل فرما دیں گے۔ ان ذالک الموضع ينقل بعینہ الی الجنہ
والروضۃ قطعۃ من الجنہ، روضہ جنت کا ٹکڑا۔ اللہ کے نبی جنت سے آئے تھے، نبی جنت میں رہتے، اللہ کے نبی اسی جنت کے ساتھ قیامت کے دن بڑی جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ میرے نبی کی تعلیمات ہیں۔ پھر میرے نبی نے بتایا جو بندہ دنیا سے چلا جائے اس کی خوبیاں بیان کرو، اگر اس کا گناہ تمہیں پتا ہو اسے چھپانے کی کوشش کرو، اس کے عیوب پر پردہ ڈالو۔ من ستر مسلمہ سترہ اللہ یوم القیامہ، جو دنیا میں کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا خدا قیامت کے دن اس کے ساتھ ستاری والا معاملہ فرمائیں گے۔ میرے نبی کی تعلیمات یہ ہے، مسلمان کا جنازہ ادا کر کے اسے قبر میں دفن کر کے اس کے سر کی طرف سورۃ البقرہ کا ابتدائی حصہ، پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر سورۃ البقرہ کا آخری حصہ، پھر ہر بندہ 3 مرتبہ مٹی اٹھا کر اس کی قبر میں ڈالے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر اس کے لیے استغفار کرے، وصلوا لہ التثبیت، اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرے، پھر اس کی قبر پہ تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو جائے۔ میرے نبی نے بتایا پھر قیامت بھی آئے گی، ہر آدمی نے اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، ہر بندے نے اپنے اعمال کا حساب دینا، اعمال کا وزن بھی ہوگا، پل صراط بھی ہوگی، حوض کوثر بھی ہوگا، جام کوثر بھی ہوگا، پیغمبر کی شفاعت بھی ہوگی، جنت اور جہنم بھی ہوگی۔ میرے نبی نے میزان کے بارے میں بھی بتایا، میرے پیغمبر نے حوض کوثر کے بارے میں بھی بتایا، میرے پیغمبر نے جنت کے بارے میں بھی بتایا، اور معلم کائنات ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے وہ چیزیں بھی بتائی جو جنت میں لے جانے کا ذریعہ، میرے نبی نے وہ چیزیں بھی بتائی جو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ، میرے پیغمبر نے وہ چیزیں بھی بتائی جن کی وجہ سے بندہ قیامت کے دن اپنے محبوب کے ہاتھوں سے جام کوثر پی لے گا۔ میرے نبی نے وہ چیزیں بھی بتائی جن کی وجہ سے انسان قیامت کے دن اپنے نبی کے جام سے محروم ہو جائے گا۔ الغرض خلاصہ یہ نکلا، انبیاء میں سے کوئی نبی بھی ایسا نہیں جس کی تعلیمات کا مکمل ان کی امتوں کے پاس محفوظ ہو۔ انبیاء میں سے فقط واحد نبی میرے اور آپ کے پیغمبر ہیں جن کی تعلیمات کا ایک ایک حصہ میرے اور آپ کے پاس محفوظ ہے۔ وہ اعتقادات ہو تب محفوظ ہے، عبادات ہو تب محفوظ ہے، اخلاق و عادات ہو تب محفوظ ہے، معاشرات ہو تب محفوظ ہے، لین دین اور معاملات ہو تب محفوظ ہے۔ ماں کے پیٹ سے لے کر دنیا میں آنے تک، یہاں سے لے کر جوان ہونے تک، وہاں سے لے کر شادی تک، وہاں سے لے کر دنیا سے جانے تک، وہاں سے لے کر قبر تک، وہاں سے لے کر حشر تک، میرے نبی کی تعلیم کا ایک ایک جز امت نے محفوظ بھی کیا، میرے اور آپ کے حوالے بھی کیا، تاکہ کوئی بندہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے شریعت پہ چلنا تو چاہتا تھا لیکن میرے پاس رہنمائی نہیں تھی، میں شریعت پہ چلنا تو چاہتا تھا میرے نبی کی تعلیمات نہیں تھی۔ اللہ نے اپنے نبی کی ختم نبوت کی برکت سے نبی کی تعلیمات کا ایک ایک جز محفوظ کر کے امت کے حوالے کر دیا، پھر دنیا کو درس دیا، لوگو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے اپنے نبی کی زندگی تمہارے لیے بطور اسوہ کے رکھ دی، اسوہ حسنہ کے طور پر رکھ دی۔ چلنا ایسے جیسے میرے نبی چلے، بیٹھنا ایسے جیسے میرے نبی بیٹھے، بولنا ایسے جیسے میرے نبی بولے، عبادات ایسی جیسے میرے نبی کی، معاملات ایسے جیسے میرے نبی کی، تجارت ایسی جیسے میرے نبی کی، شادی اور غمی ایسی جیسی میرے نبی کی۔ آج ایک آواز لگائی گئی محبت رسول کی، رب محمد کی قسم اللہ کے نبی کی محبت نہ ہو بندہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں، اللہ کے نبی کی محبت نہ ہو بندہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے محبت کرے کیسے؟ یاد رکھنا محبت کبھی کی جاتی ہے زبان سے بتا کر، محبت کبھی کی جاتی ہے عمل سے کر کے دکھا کر۔ محبت کی تعریف علماء نے کی ہے، المحبت حالت لا يعبر عنها مقالہ، لوگوں محبت بتانے کی چیز نہیں کر کے دکھانے کی چیز ہے۔ محبت بتائی نہیں جاتی کر کے دکھائی جاتی ہے۔ محبت دعوے کا نام نہیں کردار کا نام ہے، محبت نعرے کا نام نہیں اعمال کا نام ہے۔ وہ کبھی اپنے جوتے کو اپنی بغل میں لے کر دنیا کو بتاتے ہیں، پاؤں تو زخمی کیے جا سکتے ہیں لیکن نبی کے شہر کی بے ادبی یہ برداشت نہیں کی جا سکتی۔ کبھی باہر سے آنے والا
والے کپڑے کو اپنی آنکھوں سے لگا کر بتاتے ہیں بھلے یہ بنا کہاں پہ ہے، لیکن اسے ہوا تو میرے نبی کے شہر کی لگی۔ کبھی وہ اپنی جان کے ٹکڑے کروا کر، کبھی اپنے اولاد کو اللہ کے دین پر قربان کر کے بتاتے ہیں محبت دعووں کا نام نہیں، کردار کا نام ہے۔ اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ کرنا، 5 وقت کی نماز کی فکر نہیں، محبت کا دعویٰ کرنا، رمضان کے روزے کی فکر نہیں، محبت کا دعویٰ کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی کی فکر نہیں، محبت کا دعویٰ کرنا، حج فرض ہو گیا کسی قسم کی پرواہ نہیں، عشر واجب ہے ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، اللہ پاک کی طرف سے فرائض مسلسل آ رہے ہم اس کو عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تاثیر رسولہ وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی القیاس بدیع، کہنے والے نے کہا محبت رسول کے نعرے بھی لگاتا ہے، نبی کی بات بھی نہیں مانتا، ھذا لعمری فی القیاس بدیع، رب محمد کی قسم یہ بات سمجھ آنے والی نہیں۔ لو کان حبک صادقا لاطاعتہ، اگر تو واقعی محب رسول ہوتا اپنے رسول کی اطاعت کرتا۔ ان المحب لمن یحب مطیع، اس لیے کہ محب وہی کھاتا ہے جو محبوب چاہے، وہی پیتا ہے جو محبوب چاہے، وہی پہنتا ہے جو محبوب چاہے، وہی جاتا ہے جہاں محبوب چاہے، اس کا حلیہ محبوب کی چاہت والا۔ اگر واقعی محبت رسول ہوتی اپنے نبی کا دل نہ دکھاتا۔ محبت بتانے کی چیز نہیں، عملی طور پر کر کے دکھانے کی چیز ہے۔ میرے اور آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، کوئی عذر نہیں شریعت پر عمل نہ کرنے کا۔ اسے ہی کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس نبی کی تعلیمات نہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ سال میں 1 دن منتخب کیا، اکٹھے ہو گئے، کیک کاٹ لیا۔ کیوں کر رہے ہو بھائی؟ تاکہ دنیا کو پتہ چلے ہم عیسائی ہیں۔ میری اور آپ کی کوئی مجبوری نہیں۔ ان کے پاس نبی کی سیرت نہیں، ہمارے پاس نبی کی سیرت محفوظ ہے۔ مجھے نسبت کے اظہار کے لیے بتانے کی ضرورت نہیں۔ ولادت سے لے کر بچپن تک، بچپن سے لے کر لڑکپن تک، لڑکپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، خوشی سے لے کر غمی تک، عبادت سے لے کر تجارت تک، میرے نبی کی تعلیمات کا ایک ایک جز میرے پاس محفوظ ہے۔ مجھے کیا ضرورت ہے دنیا کو بتانے کی؟ مجھے کیا ضرورت ہے نسبت کے اظہار کے لیے 1 دن منتخب کرنے کی؟ میرا تو ہر وقت بتائے گا یہ نبی کا امتی ہے، سیرت و کردار بتائے گا یہ نبی کا امتی ہے، میری شکل و صورت بتائے گی یہ نبی کا امتی ہے۔ میرے دوستو، دعوت فکر دینا چاہوں گا، اللہ کے نبی کی تعلیمات کا محفوظ ہونا، آپ کا معلم کائنات ہونا میرے لیے اور آپ کے لیے اعزاز کی بات بھی ہے، فکر مند ہونے کی بات بھی ہے۔ اللہ کے نبی کی تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی کوشش کی جائے، اس عزم اور ارادے کے ساتھ ملائکہ ہماری طرف سے گواہ بن کر اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کرنا، ہمارے سلام بھی پہنچا دینا اور عرض کر دینا یا رسول اللہ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب بس آج کے بعد اس کائنات میں ہم چلیں گے ویسے جیسے آپ کی شریعت چاہے گی، ہم بیٹھیں گے ویسے جیسے آپ کی شریعت چاہے گی۔ آج دنیا میں کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہو، لوگ تحفے دیتے ہیں، ہدیے اور گفٹ دیتے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ، تاریخ کو چھوڑیے، اختلاف اقوال موجود ہیں، ربیع الاول کا مہینہ میرے نبی کی آمد کا مہینہ، میں اور آپ ملائکہ کے ذریعے اپنے نبی کی خدمت میں ہدیہ پیش کریں، اللہ کے نبی کی سنتوں کو عمل کرنے کا، نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے کا۔ حضور آپ بھی گواہ ہو جائیے، ملائکہ ہماری پیغام بھی اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچا دیجئے۔ آج کے بعد یہ جسم ہمارا ہوگا، اس پہ حکم چلے گا تو خدا کا، طریقہ چلے گا تو مصطفیٰ کا، اگر راج چلے گا تو خدا کا چلے گا، رواج چلے گا تو محمد مصطفیٰ کا چلے گا۔ آؤ دوستو ایک کام کریں، اسوہ رسول کو دنیا میں عام کریں، جن چراغوں سے پھیلتی ہے سنت کی روشنی، ان چراغوں کو جلانے کا اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔